अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। लाहौर हाई कोर्ट से आज के रोज एक बड़ी खबर इस सूरत में सामने आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के माबैन गुज़श्ता रोज एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद आज एक खबर सामने आई है कि जस्टिस आलिया नीलम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया है और पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के बनाए गए थे, जिससे पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को मुश्किलात का सामना था, क्योंकि वो जो ट्रिब्यूनल जिस तरह से काम कर रहे थे और जस्टिस शहजाद अहमद खान जिस तरह के ट्रिब्यूनल्स, जिस तरह के जजेस को तैनात करके गए थे, तो डर ये था कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन मैंडेट चोरी किया गया है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ना मिल जाए, क्योंकि फॉर्म 45 और 47 पर तहकीकात हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला मुअत्तल किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पाबंद बनाया था कि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात करें और उसके बाद आपस में मिल बैठ कर जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्हें तैनात करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता था कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो उनकी मर्जी के होंगे, जबकि जस्टिस शहजाद अहमद खान इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स लगा के गए थे। तो जब से जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट का कलमदान बतौर चीफ जस्टिस संभाला, तो उनकी ये पहली मुलाकात थी सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और बज़ाहिर कहा भी यही जा रहा था कि ये जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पहला बड़ा इकदाम है, पहला बड़ा इम्तिहान है कि क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने वो जो अख्तियार जो उन्हें इलेक्शन एक्ट देता है कि जो ट्रिब्यूनल्स तैनात होंगे वो चीफ जस्टिस, मुतलका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के कंसल्ट्रेशन से तैनात होंगे, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो अख्तियार इंक्रोच करना चाहता था। तो आज के रोज़ खबर ये सामने आई है कि जस्टिस आलिया नीलम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़े इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो ट्रिब्यूनल्स पहले काम कर रहे थे वो ही ट्रिब्यूनल काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम तर मामला क्या है? जस्टिस आलिया नीलम के आज के इकदाम से वो जो फॉर्म 45 और 47 की तहकीकात थी वो जो रोक दी गई थी, अब वो दोबारा से जारी हो पाएंगी। और इस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का क्या किरदार है, क्योंकि अब भी ये तमाम तर मुद्दा, ये तमाम तर मामला, ये तमाम तर केस चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की अदालत में पेंडिंग पड़ा है। तो इससे मुतालिक जितनी भी तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आपको इस इशू को समझने की जरूरत है। 8 फरवरी के इलेक्शन हुए। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब मैंडेट चोरी किया गया, ये बात मैं किसी मफरूजे की बुनियाद पर नहीं कह रहा, बल्कि चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर आलमी इदारे हों, उसमें जो भी वो शख्स जो इस निज़ाम को नहीं मानता, जो इस आइनी और कानूनी खिलाफ वर्जियों को नहीं मानता, जो जमहूरियत पर, आइन पर, कानून पर यकीन रखता है और जिस तरह के सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं उससे ये बात जाहिर होती है, और जिस तरह की शहादतें आ रही हैं, रियासती ओहदेदार शहादतें दे रहे हैं, जीतने वाले उम्मीदवार शहादतें दे रहे हैं और जिन्हें जितवाया गया वो शहादतें दे रहे हैं कि 8 फरवरी का मैंडेट चोरी किया गया था, तो उस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनते हैं इलेक्शन एक्ट के तहत। और उन ट्रिब्यूनल्स का काम होता है कि वो उनके सामने तहकीकात हैं इंतखाबात की, वो करते हैं। तो इंतखाबात पंजाब में, और पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सूबा, जिन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जिस तरह की तगोदो से बनाया गया और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बदतरीन धांधली के बावजूद भी लाहौर में हुक्मरान इत्तेहाद के साथ बड़े क्लोज मार्जिन के साथ अपोजिशन में बैठी है। तो जो ट्रिब्यूनल्स तैनात करने होते हैं वो मुताल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन होती है, यानी यह अख्तियार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। मगर यहाँ पर क्योंकि उस मामले को प्रोटेक्ट करना था जो धांधली हुई थी, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल्स तैनात करना चाहता था। उसने बाकी सूबों में ऐसा काम नहीं किया, मगर पंजाब में यह काम किया। उस वक्त चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे जज मांगे और माशाल्लाह अमीर भट्टी का जो दौर गुजरा है, जिस तरह उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 2 नाम दिए, 2 जजेस के। इलेक्शन कमीशन ने 2 जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तश्कील देकर अपने केसेस वो जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो सुनने लग गए। अब मसला ये हुआ कि पंजाब में 180 नशिस्तें थी कौमी और सूबाई असम्बली की, जिनके ऊपर इन ट्रिब्यूनल्स ने तहकीकात करनी थी। यानी एक ट्रिब्यूनल के हिस्से में 90 दरखास्तें आती थी। जस्टिस शहजाद अहमद खान लाहौर हाई कोर्ट आते हैं और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद 6 जजेस के नाम लिख कर भेजते हैं कि आप इन्हें ट्रिब्यूनल तैनात कर दें, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है केसेस की और इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन 6 नामों में से 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात कर देता है, 4 को नहीं करता। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें 20 नाम दें, यानी हमें पैनल दें, हम उनमें से जजेस खुद सिलेक्ट करेंगे। हालांकि बाकी तमाम सूबों में मुतल्लिका चीफ जस्टिस ने जो नाम भेजे होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें ट्रिब्यूनल तैनात कर देता है।
جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بات نہیں مانتا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی، سلمان اکرم راجہ صاحب چلے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، جسٹس شاہد کریم وہ درخواست سنتے ہیں، جسٹس شاہد کریم ایک فیصلہ جاری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بھیجے گئے نام کو ٹریبیونل تعینات کرنے کا، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اتنے روز کے اندر وہ خود بخود ٹریبیونل تشکیل ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن دوبارہ نہیں کرتا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس وقت کے جسٹس شہزاد احمد خان وہ 6 ٹریبیونل تشکیل دے دیتے ہیں، 6 یہ پرانے 2 تو 8 ٹریبیونل جو ہیں وہ کام کرنا لگ جاتے ہیں۔ تو اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ سے رجوع کرتا ہے، اور اسی دوران لاہور سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد احمد خان کو سپریم کورٹ بلا لیا گیا ہوتا ہے۔ اور جسٹس شہزاد احمد خان کو سپریم کورٹ کیوں لایا گیا؟ کیونکہ وہ لاہور میں پاورفل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اپنا کردار جو ہے، اپنا کام جو ہے وہ کام کر رہے تھے، ایک پاورفل جوڈیشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر۔ اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، مریم نواز کی حکومت اور وفاقی حکومت، انہیں یہ قطعی برداشت نہیں تھا کیونکہ 9 مئی کے معاملات ہوں، ٹریبیونل کے معاملات ہوں، کیسز فکسیشن کے معاملات ہوں، اس میں خاصی مشکلات پیش آ رہی تھیں اس نظام کو چلانے کے لیے۔ اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جب یہ کیس لگتا ہے تو وہ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کا فیصلہ معطل کرتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی آپ جا کر اس معاملے کو خوش اسلوبی سے اس طرح حل کیجئے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ بھی آئینی ادارہ ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ بھی آئینی ادارہ ہے، تو ہم آئینی اداروں میں آپس میں جو ان کے درمیان جو چپکلش ہے وہ نہیں چاہتے، ان کے درمیان اگر کوئی تنازع ہے وہ نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر معاملات حل کیے جائیں۔ اب چونکہ جیسے شہزاد احمد خان لاہور ہائی کورٹ آ چکے تھے، لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آ چکے تھے، تو پھر سوچا یہ جانے لگا کہ جسٹس عالیہ نیلم اب بنے گی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ان کے ساتھ مل کر کوئی درمیانی راستہ نکال لے گا، اور یہ جو ٹریبیونلز کا کام ہے وہ بھی روک دیا گیا تھا۔ اور ساتھ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس درخواست کو پینڈنگ رکھا گیا تھا کہ جب تک دونوں عہدیداروں کی ملاقات نہیں ہوتی تب تک یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ بڑے پر امید ہیں کہ جب دونوں شخصیات کی ملاقات ہوگی تو اس پر کیا ہوگا، اس پر میننگ فل کنسلٹیشن ہو جائے گی اور ٹریبیونلز کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اب جسٹس عالیہ نیلم ان کا یہ پہلا بڑا امتحان تھا کہ کیا وہ 8 فروری کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے اور اسے پھر پروٹیکٹ کرنے کے نتیجے میں اپنی مرضی کے ججز کو ٹریبیونل تعینات کرنے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے، جسے بیکنگ ہے مریم نواز کی حکومت کی، جسے بیکنگ ہے شہباز شریف کی حکومت کی، جسے بیکنگ ہے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات مانیں گی، ان ٹریبیونلز کو تبدیل کیا جائے گا۔ تو اب جناب خبر یہ آئی ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے ان ٹریبیونلز کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹریبیونلز جو کام کر رہے ہیں یہ کام کرتے رہیں گے، یعنی کہ جسٹس عالیہ نیلم اپنے ماضی کے چیف جسٹس جسٹس شہزاد احمد خان کے اقدام کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، جسٹس عالیہ نیلم جسٹس شاہد کریم کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، تو اب ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں آنا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی واحد امید بچے ہیں ابھی بھی جو موجودہ نظام ہے، موجودہ سیٹ اپ ہے، پنجاب کی حکومت ہے اس کے، کیونکہ آپ انتخابات کو دیکھیے، انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ادارے ہیں، ان کا جو کردار ہے سب کا سروائیول ایک دوسرے کے سروائیول کے ساتھ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا سروائیول چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سروائیول کے ساتھ ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سروائیول چیف الیکشن کمشنر کے سروائیول کے ساتھ ہے، کیونکہ جس طرح کے انتخابات ہوئے ہیں اس پر اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ پھنستا ہے تو اس کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعد معاملات یہ ہوتے ہیں کہ پھر جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں یا جو دوسرے کردار ہیں وہ بھی اس کے نرغے میں آئیں گے۔ تو اب جب عالیہ نیلم صاحبہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انکار کر دیا، اور وہی 8 ٹریبیونلز کام کرتے ہیں جو جسٹس شہزاد احمد خان کے لگائے گئے ہیں۔ ان ٹریبیونلز نے پنجاب میں فارم 45 طلب کر لیے تھے، ان ٹریبیونلز نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں سے پنجاب میں فارم 45 طلب کر لیے تھے جو کہ نہیں دیے جا رہے تھے، اور جہاں جہاں نہیں دیے جا رہے تھے وہاں پر کیا ہو رہا تھا، وہاں پر ان کو جرمانے ہو رہے تھے۔ تو اب جو ملاقات ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چاہتے تھے، جو نظام چاہتا تھا، وہ تو جسٹس عالیہ نیلم نے کر دیا ہے انکار۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کس طرح کے حالات آتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس یہ کیس ہے، اور کیا وہ لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ برقرار رکھتے ہیں یا وہ پھر وہ لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہی اڑا دیتے ہیں، اور اگر وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اڑا بھی دیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی جو الیکشن ایکٹ میں لفظ ہے میننگ فل کنسلٹیشن، یعنی جو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن پابند ہے، تو اس پر کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ بہرحال ایک آخری امید، پنجاب میں مینڈیٹ چوری
اور اس کی تفتیش اگر روکنی ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے. اور وہ اس کیس کا کیا فیصلہ سناتے ہیں؟ کیا وہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اپنی ججز عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یا وہ اختیار جو دیگر صوبوں کے چیف جسٹسز کو الیکشن کمیشن نے دیا وہ اختیار مانا, لیکن پنجاب کے چیف جسٹس کو وہ اختیار نہیں دینا, وہ اختیار نہیں ماننا, کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ گند ڈالا گیا ہے. تو جب یہ تمام تر معاملات ہو رہے ہیں اور اب یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے, جب یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگے گا تو پھر اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا فیصلہ دیتے ہیں. بہرحال یہ آخری امید ہے, آخری جو بال ہے وہ اگین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کورٹ میں ہے. اور اب تک کی سچویشن اگر میں آپ کو دکھاؤں تو گزشتہ رات تک, بلکہ آج کے دن تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بظاہر, کیونکہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس نظام کو چلا رہے ہیں, اس نظام کی واحد گارنٹی ہیں. موجودہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پسندیدہ اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ کچھ بھی کرے انہیں مکمل استثناء حاصل ہے. کوئی ایک سنگل آبزرویشن نہیں آئی موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس ہائی پیڈسٹل پر بیٹھ کر جو ماضی کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف بیانات دیتے تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اور جو موجودہ حکومت ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لاڈلی حکومت ہے. تو اب کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو گزشتہ رات تک مخصوص نشستوں کے کیس میں مسلم لیگ نون کی جو درخواست ہے وہ اسے جلد بنیادوں پر, ہنگامی بنیادوں پر نظر ثانی کی درخواست مقرر کرنے کے حق میں ووٹ دے رہے تھے, تو سارے معاملے میں اب وہ آگے کیا کریں گے اس حوالے سے دیکھتے ہیں. جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.